بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مسجد الحرام کی پہلی یا دوسری منزل سے طواف کا مسئلہ۔ سوال یہ ہے کہ مسجد الحرام کی چھتوں سے طواف کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر مسجد حرام کی چھت سے کعبہ مقدسہ کا طواف ہو تو فرض طواف ادا ہو جائے گا، جبکہ درمیان میں دیوار وغیرہ حاجب یعنی آڑ یعنی پردہ نہ ہو۔ لیکن اگر نیچے مطاف میں گنجائش ہے تو چھت سے طواف مکروہ ہے، اس لیے کہ اس صورت میں بلا ضرورت مسجد کی چھت پر چڑھنا اور چلنا پایا جاتا ہے، جو کہ مکروہ ہے۔ ساتھ ہی اس حالت میں طواف کعبہ سے قریب تر ہونے کی بجائے بہت دور ہو رہا ہے اور بلا وجہ اپنے کو سخت مشقت اور تکان میں ڈالنا بھی ہوتا ہے، جبکہ قریب تر مقام سے طواف کرنا افضل ہے اور بلا وجہ اپنے کو مشقت میں ڈالنا منع۔ البتہ اگر نیچے گنجائش نہ ہو یا گنجائش ہونے تک انتظار سے کوئی مانع یعنی رکاوٹ ہو تو چھت سے طواف بلا کراہت جائز ہے۔ سوال: دوران طواف بلند آواز سے دعا، مناجات یا نعت شریف وغیرہ پڑھنا کیسا ہے؟ جواب: اتنی اونچی آواز سے پڑھنا جس سے دیگر طواف کرنے والوں یا نمازیوں کو تشویش یعنی پریشانی ہو مکروہ تحریمی، ناجائز و گناہ ہے، البتہ کسی کو ایذا نہ ہو۔ اس طرح گنگنانے یعنی دھیمی آواز سے پڑھنے میں حرج نہیں۔ یہاں وہ صاحبان غور فرمائیں جن کے موبائل فون سے دوران طواف ٹونز بجتی رہتی ہے اور عبادت گزاروں کو پریشان کرتی رہتی ہے، ان سب کو چاہیے کہ توبہ کریں۔ یاد رکھیے، یہ احکام صرف مسجد الحرام کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام مساجد بلکہ تمام مقامات کے لیے ہے، اور میوزیکل ٹیون مسجد کے علاوہ بھی ناجائز ہے۔ سوال: اگر سعی سے قبل کیے جانے والے طواف کے پہلے پھیرے میں رمل کرنا بھول گئے تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: رمل صرف ابتدائی 3 پھیروں میں سنت ہے، ساتوں میں کرنا مکروہ، لہذا اگر پہلے میں نہ کیا تو دوسرے اور تیسرے میں کر لیجئے، اور اگر ابتدائی 2 پھیروں میں رہ گیا تو صرف تیسرے میں کر لیجئے، اور اگر شروع کے 3 پھیروں میں نہ کیا تو اب بقیہ 4 پھیروں میں نہیں کر سکتے۔ جس طواف میں اجتباء اور رمل کرنا تھا اس میں نہ کیا تو کیا کفارہ ہے؟ جواب: کوئی کفارہ نہیں، البتہ عظیم سنت سے محرومی ضرور ہے۔ سوال: اگر کوئی 7 پھیروں میں رمل کر لے تو؟ جواب: مکروہ تنزیہی ہے، مگر کوئی جرمانہ وغیرہ نہیں۔ سعی کے بارے میں سوال و جواب۔ سوال: حاجی نے سعی مطلقاً نہ کی اور وطن چلا گیا، اب کیا کرے؟ جواب: حج کی سعی واجب ہے، تو جس نے بالکل سعی نہ کی یا 4 سے زیادہ پھیرے ترک کر دیے تو دم واجب ہے۔ 4 سے کم پھیرے اگر ترک کیے تو ہر پھیرے کے بدلے میں صدقہ دے۔
سوال: جس کی حج کی سعی رہ گئی، وطن چلا گیا اور دم بھی نہ دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے موقع دیا اور 2 سال بعد حج کی سعادت مل گئی، باقی رہ جانے والی سعی کر سکتا ہے یا نہیں؟ جواب: کر سکتا ہے اور دم بھی ساقط ہو گیا، مگر یہ سوچ کر سعی چھوڑ کر وطن نہ چلا جائے کہ پھر آ کر لوں گا، کہ زندگی کا بھروسہ نہیں اور زندہ بچ بھی گئی تو حاضری یقینی نہیں۔ سوال: حج کی سعی کے 4 پھیرے کر لیے اور احرام کھول دیا، یعنی حلق وغیرہ کروا لیا، اب کیا کرے؟ جواب: 3 صدقے دے، اگر بعد حلق وغیرہ کے بھی بقیہ سعی ادا کر لے تو کفارہ ساقط ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ سعی کے لیے زمانہ حج یا احرام شرط نہیں، اگر ادا نہ کی ہو تو عمر بھر میں جب بھی سعی بجا لائے واجب ادا ہو جائے گا، اب کفارے کی حاجت نہیں رہے گی۔ سوال: اگر طواف سے پہلے ہی سعی کر لی تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سعی کے لیے شرط یہ ہے کہ پورے طواف یا طواف کے اکثر حصہ کے بعد ہو، لہذا اگر طواف سے پہلے یا طواف کے 3 پھیرے کے بعد سعی کی تو نہ ہوئی، اور سعی کے قبل احرام ہونا بھی شرط ہے، خواہ حج کا احرام ہو یا عمرہ کا۔ احرام سے قبل سعی نہیں ہو سکتی، اور حج کی سعی اگر وقوف عرفہ کے قبل کرے تو وقت سعی میں بھی احرام ہونا شرط ہے، اور وقوف عرفہ کے بعد ہو تو سنت یہ ہے کہ احرام کھول چکا ہو، اور عمرہ کی سعی میں احرام واجب ہے، یعنی اگر طواف کے بعد سر منڈا لیا پھر سعی کی تو سعی ہوگی، مگر چونکہ واجب ترک ہوا لہذا دم واجب ہے۔ سوال: احرام کی حالت میں بیوی کو ہاتھ لگانا کیسا؟ جواب: بیوی کو بلا شہوت ہاتھ لگانا جائز ہے، مگر شہوت کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈالنا یا بدن کو چھونا حرام ہے۔ اگر شہوت کی حالت میں بوس و کنار کیا یا جسم کو چھوا تو دم واجب ہو جائے گا۔ یہ افعال عورت کے ساتھ ہوں یا مرد کے ساتھ، دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ اگر محرمہ کو بھی مرد کے ان افعال سے لذت آئے تو اس سے بھی دم دینا پڑے گا۔ سوال: اگر تصور جم جائے یا شرمگاہ پر نظر پڑ جائے اور انزال ہو جائے تو کیا کفارہ ہے؟ جواب: اس صورت میں کوئی کفارہ نہیں، رہا حرام کردہ عورت یا مرد سے بد نگاہی کرنا یا قصداً ان کا گندا تصور باندھنا، یہ احرام کے علاوہ بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور اس طرح کے گندے وسوسے بھی آئے تو معاذ اللہ لطف اندوز ہونے کے بجائے فوراً توجہ ہٹائے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے بھی یہی احکام ہے۔ سوال: اگر احتلام ہو جائے تو؟ جواب: کوئی کفارہ نہیں۔ سوال: اگر خدا نخواستہ کوئی محرم مستزنی کا مرتکب ہوا تو کیا کفارہ ہے؟ جواب: اگر انزال ہو گیا تو دم واجب ہے ورنہ مکروہ، یہ فعل خواہ احرام میں ہو یا نہ ہو، بہرحال ناجائز و حرام و جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جو مشت زنی کرتے ہیں اگر وہ بغیر توبہ کیے مر گئے تو بروز قیامت اس حال میں اٹھیں گے
کہ ان کی ہتھیلیاں گابن یعنی حاملہ ہوں گی، جس سے لوگوں کے مجمع کثیر میں ان کی رسوائی ہوگی۔ سوال: اگر مرد یعنی خوبصورت لڑکے سے مصاحبہ کیا اور شہوت آ گئی تو کیا سزا ہے؟ جواب: دم واجب ہو گیا۔ اس میں امرد اور غیر امرد کی کوئی قید نہیں۔ اگر دونوں کو شہوت ہوئی اور دوسرا بھی محرم ہے تو وہ بھی دم دے۔ سوال: احرام میں میاں بیوی کے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر طواف یا سعی کرنے میں اگر شہوت آ گئی تو؟ جواب: جس کو شہوت آئی اس پر دم واجب ہے۔ اگر دونوں کو آ گئی تو دونوں پر ہے۔ اگر احرام والے مردوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہو جب بھی یہی حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کر کے اپنی زندگی اور آخرت کو سنوارنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔